السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے لیکچر سیریز اپنی سٹارٹ کی ہوئی تھی دا پنجاب پروکیورمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2009 پر۔ یہ 2009 کا 8واں ایکٹ ہے، ایکٹ نمبر 8 آف 2009۔ ہم لوگ اس کے تمام پچھلے 3 لیکچرز میں یہ دیکھ چکے ہیں ڈیفینیشنز اس کی، شارٹ ٹائٹل، ایکسٹینڈ کمنسمنٹ اور تمام کے تمام سیکشنز اس کو ہم لوگوں نے ایک اوور ویو لے چکے ہیں اس کا۔ بیسکلی آج لیکچر ریکارڈ کرنے کا پرپز میرا سیکشن 8 کو ڈسکرائب کرنا ہے۔ سیکشن 8 میں نے بہت بریفلی ایکسپلین کیا تھا اور میں نے یہی اس چیز کو ہی تھوڑا سا وہ کیا کہ چلے میں اس کو ایکسپلین کر دوں، کیونکہ سیکشن 8 جو ہے وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پر شارٹ نوٹ بھی آ سکتا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے گورنمنٹ اسے اپوائنٹ کرے گی، 3 سال کے لیے اسے اپوائنٹ کرے گی اور ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر بیسیکلی کوئی ممبر یا سیکٹری ہوگا بورڈ کا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سیکشن 8 مینیجنگ ڈائریکٹر، دا گورنمنٹ شال اپوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر آف دا بورڈ فار اے پیریڈ آف 3 years on terms and conditions as it may determine۔ گورنمنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر کو اپوائنٹ کرے گی 3 سال کے لیے ان شرائط پر جن کا وہ تعین کرے گی یا جو وہ مناسب سمجھے گی۔ The government shall not vary, alter or modify the terms and conditions of service of the managing director during his term of office۔ گورنمنٹ کسی بھی صورت میں مینیجنگ ڈائریکٹر کی سروس کے دوران اس کی کسی بھی شرائط، کسی بھی قسم کی سروس کی شرائط جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کرے گی، ان میں کوئی موڈیفائی، کمی بیشی وغیرہ نہیں کرے گی، ان کو کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی ترمیم نہیں کرے گی۔ نمبر 3، دا مینیجنگ ڈائریکٹر شیل بی ریسپانسبل فار ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن آف دی اتھارٹی۔ یہ ریسپانسبلٹی ہے مینیجنگ ڈائریکٹر کی کہ وہ روزمرہ کے جتنے بھی امور انتظامیہ ہوں گے اتھارٹی کے، وہ ان کے لیے جواب دہ ہوگا، ان کاموں کا، ان انتظامی اتھارٹی کے جتنے بھی انتظامی معاملات ہوں گے ان کو دیکھے گا۔ نمبر 4، مینیجنگ ڈائریکٹر شیل بی ایلیجیبل فار ری اپوائنٹمنٹ بٹ ہز ٹوٹل ٹینیور شیل ناٹ ایکسیڈ 6 years۔ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے ری اپوائنٹمنٹ کا بھی اہل ہوگا، لیکن کسی بھی صورت میں 6 سال سے زیادہ اس کا ٹینیور نہیں ہوگا۔ The government shall not appoint a person as the managing director if he، یہ ڈسکوالیفیکیشنز آ گئی ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کی ہم نے اپوائنٹمنٹ دیکھ لی ہے، ہم نے ریسپانسبلٹی دیکھ لی ہے، ری اپوائنٹمنٹ دیکھ لی ہے۔ اب جو ہے ڈسکوالیفیکیشن آف مینیجنگ ڈائریکٹر کہ کس شخص کو گورنمنٹ جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کرے گی۔ اگر وہ شخص if he has been convicted of an offense involving moral turpitude، کسی بھی ایسے شخص کو گورنمنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کرے گی جو کہ کنوکٹڈ رہ چکا ہو، جس کو سزا ہو چکی ہے مورل ٹرپیوٹ میں، ٹھیک ہے۔ if he has been removed from a service for misconduct، اگر اس کو مس کنڈکٹ کی بیس پر، غلط رویے کی بیس پر اس کو سروس سے ریموو کیا جا چکا ہو، تب بھی کسی ایسے شخص کو مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا۔ سی، if he has been adjudged an undischarged insolvent، اگر کسی شخص کو undischarged جو ہے انسالوینٹ ڈکلیئر کیا گیا ہو بائی کورٹ، اسے بھی مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا۔ if he is incapable of discharging his duties by reasons of physical or mental incapacity in the opinion of a medical board constituted by the government، کوئی بھی ایسا میڈیکل بورڈ جسے گورنمنٹ نے تشکیل دیا تھا، اگر اس میڈیکل بورڈ نے کسی بھی شخص کو انکیپیبل ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں فزیکل اور مینٹل انکیپیسٹی کی بیس پر پرفارم نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو بھی مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا۔ if he has a conflict of interest with the authority، کوئی بھی شخص
جو اتھارٹی کے منافی کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی مفاد رکھتا ہے، تو اسے بھی مینیجنگ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کرے گی۔ 6. مینیجنگ ڈائریکٹر میں ریزائن بائی ٹینڈرنگ ہز ریزگنیشن ٹو دی گورنمنٹ۔ یہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے ریزگنیشن ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ہی اپنا ریزگنیشن لیٹر دے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شیل ناٹ انگیج ان اینی ادر سروس، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں بیسیکلی۔ The managing director shall not engage in any other service, business, vocation, or employment, nor shall he, before the expiry of 1 year from the date of his relinquishment of the charge of his office, enter into employment or accept any advisory or consultancy relationship with any person engaged in public procurement activity. مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے کسی بھی صورت میں اگر اس نے بطور سروس جب پرفارم کیا تھا، ٹھیک ہے، تو جب تک اس کی ایکسپائری جو ہے جاب چھوڑنے کے 1 سال کے بعد، مطلب ٹھیک ہے، اس کے بعد تو وہ کوئی عہدہ سنبھال سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شل ناٹ انگیج ان اینی ادر سروس، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے یہ بات فوراً سے وہ کر دی کہ بھائی مینیجنگ ڈائریکٹر کسی بھی صورت میں کسی اور سروس کو نہیں اڈاپٹ کرے گا، کسی اور بزنس کو نہیں اڈاپٹ کرے گا، کوئی اور پیشہ اختیار نہیں کرے گا، کوئی اور ملازمت نہیں کرے گا۔ کب تک نہیں کرے گا؟ جب تک اس کو اپنی مینیجنگ ڈائریکٹر کا عہدہ چھوڑے ہوئے، اس سروس کو چھوڑے ہوئے 1 سال کا ٹائم پیریڈ نہ گزر جائے، ٹھیک ہے۔ 1 سال اپنے عہدہ چھوڑنے کا، چارج چھوڑنے کے 1 سال کے دورانیہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا، اس دوران نہ ہی وہ کوئی ایڈوائزری، نہ ہی وہ کوئی کنسلٹینسی ریلیشن شپ جو ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ رکھے گا جو کہ پروکیورمنٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہو، پرووائڈیڈ دیٹ، لیکن پھر ایک کنڈیشن دے دی، ویئر دا مینیجنگ ڈائریکٹر از اے گورنمنٹ سرونٹ there shall be no such restriction on his employment after his retirement or transfer from the post or post of managing director. لیکن اگر کوئی شخص مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے سے بطور گورنمنٹ سرونٹ جو ہے ریٹائر ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ کنڈیشن لاگو نہیں ہوگی۔ کون سی لاگو نہیں ہوگی؟ 1 year والی۔ The managing director shall not have a direct or indirect financial interest or connection with the company engaged in public procurement activity during the term of his office and for a period of 1 year thereafter. اب جو ہے اسی طرح سے سیکنڈ کنڈیشن یہ آ گئی ہے مینیجنگ ڈائریکٹر پر کہ مینیجنگ ڈائریکٹر کسی بھی صورت میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بھی مالی مفاد نہیں رکھے گا اپنی سروس کے دوران، ٹھیک ہے، یا پھر سروس ختم ہونے کے 1 سال کے دوران ٹائم پیریڈ میں پبلک پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی کمپنی سے، نہ ہی کسی شخص سے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ مالی مفاد رکھے گا، نہ ہی وہ کانٹیکٹ رکھے گا۔ 9 پوائنٹ، دا مینیجنگ ڈائریکٹر شل، یہ فنکشنز آف مینیجنگ ڈائریکٹر ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شل ایکسرسائز ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اوور دا پرسونل آف دی اتھارٹی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے اتھارٹی کے پورے عملے پر انتظامی کنٹرول رکھے گا۔ Managing director shall exercise in respect of the authority such other management, administrative and financial power as may be determined by the board. Managing director تمام مینجمنٹ کے، تمام ایڈمنسٹریٹو اور تمام فائنینشیل پاورز جو ہیں، اختیارات جو ہیں، وہ استعمال کرے گا جو بورڈ اس کے لیے ڈٹرمن کر دے گا۔ Managing director shall submit the annual budget proposals of the authority to the board. مینیجنگ ڈائریکٹر ایک اینول بجٹ پروپوزل تیار کرے گا اور اتھارٹی کا، اور وہ بورڈ کو سبمٹ کرے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شیل پریپیئر دا اینول رپورٹ آف دا اتھارٹی فار دا بورڈ اینڈ دا گورنمنٹ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ایک اینول رپورٹ آف اتھارٹی تیار کرے گا اور بورڈ کے سامنے سے پیش کرے گا، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے سامنے بھی پیش کرے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شیل ایکسرسائز پاورز ایز دا بورڈ میں ڈیلیگیٹ ٹو ہم۔ مینیجنگ ڈائریکٹر وہ تمام پاورز استعمال کرے گا، وہ تمام اختیارات کا استعمال کرے گا جو بورڈ اس کو ڈیلیگیٹ کرے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر شیل ایکٹ آن بہاف آف دا اتھارٹی ان اینی ایمرجنسی۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مینیجنگ ڈائریکٹر اتھارٹی کے بہاف پر ایکٹ کرے گا، کوئی بھی عمل کر سکے گا، کوئی ایکٹ پرفارم کر سکے گا، لیکن پھر کنڈیشن دے دی ہے ساتھ کہ سبجیکٹ ٹو دا obligation
subject to the obligation to report the action to the board as its next meeting and to seek rectification of his action. लेकिन क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बोर्ड को फौरी तौर पर इन्फॉर्म करे अपने एक्शन से रिलेटेड जो भी सूरत हाल होगी, तो वो नेक्स्ट मीटिंग में बोर्ड को हर तरह से हर कंप्लीट अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और अपने एक्शन की रेक्टिफिकेशन भी हासिल करेगा. ये था सेक्शन 8 हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर. नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 के. और 2014 के रूल्स जो है बेसिकली वो 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल हैं. प्रोक्योरमेंट प्लानिंग पर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, थर्ड स्टेप प्री क्वालिफिकेशन डिटर्मिनेशन, फोर्थ स्टेप बिड इवेल्यूएशन होगी, फिफ्थ स्टेप ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा, सिक्स में कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड और फिर उनकी मैनेजमेंट. ये बेसिकली 6 स्टेप्स हैं जो पूरे प्रोक्योरमेंट रूल्स के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं. आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. पूरे इन रूल्स को वन बाय वन रूल्स मैं डिटेल से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी. मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. मेरी कोशिश है कि मैं बहुत आसान करके इस एक्ट को भी और रूल्स को भी एक्सप्लेन करूं. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 के साथ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.